بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں۔ دوستو، اگر آپ بھی باقی لوگوں کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ وظیفہ مختصر ہو تو پھر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کا ایک انتہائی مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جو کہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے لیکن تاثیر میں بڑا ہی مؤثر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کا دن بھی انتہائی بابرکت دن ہے، اور جن کلمات کا ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت فضیلت و برکت والے ہیں۔ جمعے کے دن کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ سات مختصر سی ہے، بروایت بخاری۔ اور اس گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے، بروایت مسلم شریف۔ تو دوستو، اس دن میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف خصوصی رجوع کریں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ نے صرف جمعے ہی کے دن کرنا ہے، اور آپ اپنی ہر قسم کی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر وظیفہ کیا ہے اور آپ نے اسے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خاموشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ کیسی فضیلت والا کلمہ ہے جس کے کلمات اللہ رب العزت کے عرش معلیٰ کو اٹھاتے ہوئے فرشتوں کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کی طاقت کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی ہو چکا۔ یاد رہے کہ تیسرا کلمہ 5 کلمات اور وظائف کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بالترتیب 33، 33 اور 34 مرتبہ ان تسبیحات کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ دوستو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا ہے، اس لیے جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مختصر لیکن انتہائی مجرب ہے۔ اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اور وضو کو خوب اچھی طرح سے کریں۔ اس کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درود کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تیسرا کلمہ ہے اور اس کے بے بہا فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کلمے کو 3 بار پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ جمعے کو کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس وظیفے کے لیے تازہ وضو شرط ہے اور اس وظیفے کو وضو کے فوراً بعد کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، اس لیے اسے 1 منٹ کا وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر انتہائی زیادہ ہے کیونکہ یہ کلمہ ہے ہی ایسی فضیلت والا کہ اگر اس کے وسیلے سے آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو جو بھی حاجت ہو۔ وضو کریں اور آسمان کی جانب نگاہ کر کے اس کلمے کو بتائے گئے طریقے پر 3 بار پڑھیں اور اللہ سے اپنی حاجت پوری کرائیں۔ اس پیارے سے مجرب وظیفے کو خود بھی کریں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگنے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس وظیفے کے علاوہ بھی آپ اس کلمے کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں اور کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ استغفار کے ورد کو اپنا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو کیسے دور فرمائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ
ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔